جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. مجھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کیسی درود پاک پڑھنے کی برکت ہے. درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ اس سے دنیا و آخرت کی برکتیں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی طرف سے موصول ہونے والے خواب شامل سلسلہ کریں گے اور مبلغ دعوت اسلامی سے انشاءاللہ اس کی تعبیریں بھی پوچھیں گے. میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، بسا اوقات انسان مختلف قسم کے وہ خواب دیکھتا ہی رہتا ہے، اور بسا اوقات ان خوابوں کی کوئی تعبیر ہوتی ہے اور بسا اوقات تعبیر نہیں بھی ہوتی. بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان اپنے روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے دیکھتا ہے. مثال کے طور پر جو شخص وہ روٹیاں پکانے والا ہے، نان بھائی ہے، وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ روٹیاں پکا رہا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی لوہے کا کام کرنے والا ہے تو وہ صرف اگر یہ دیکھ رہا ہے خواب میں کہ لوہے کا کام وہ کر رہا ہے. تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں ادغاث العالم، ان کی کوئی خاص وہ تعبیریں نہیں ہوتی. بہرحال مختلف قسم کے خواب ہوتے ہیں، ان کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں. آئیے اپنے مبلغ دعوت اسلامی سے پوچھتے ہیں کہ خوابوں اور ان کی تعبیروں کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. جی حضور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختلف خواب اور ان کی تعبیریں وغیرہ بیان ہوتی رہتی ہیں، اور اس موضوع کی طرف دلچسپی بھی لوگوں کی بہت پائی جاتی ہے. ایک فطری طور پر لوگ بہت زیادہ اس کی طرف راغب معلوم ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں پر ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں خوابوں سے متعلق بے شمار واقعات کتابوں میں تحریر کیے گئے ہیں، بزرگوں نے لکھے ہیں. نہ صرف خوابوں کی تعبیر سے متعلق جو کتب ہیں ان میں ہمیں یہ خواب ملتے ہیں، بلکہ تقریباً ہر ہی کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے تو خوابوں سے متعلق واقعات آپ کو پڑھنے کو ملیں گے. جب ہم کسی بزرگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایک تعداد ایسی نظر آتی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی خواب کی وجہ سے تبدیلی پیدا کی. وہ خواب دیکھنے سے پہلے ایک عام انسان تھے، ایک عام طور پر جو وقت گزارنا ہوتا ہے اسی طرح سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن کوئی ایسا خواب دیکھا جس میں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا اظہار دیکھا گیا. کسی مشکل، پریشانی، دشواری، تکلیف یا کسی آزمائش سے متعلق انہوں نے دیکھا. کوئی نصیحت کی گئی، نصیحت آموز خواب دیکھا.
تو دیکھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی کے لیے تبدیلی کا باعث بنایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسی عبادت کی، علم حاصل کیا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں ایسا مصروف کیا کہ ان کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں ہونے لگا۔ تو خواب کی تعبیر پوچھتے وقت یہ نیت اگر دل میں ہو کہ مجھے اگر نیکی کی دعوت پیش کی گئی، کسی گناہ کی طرف اشارہ کیا گیا تو میں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے دین اور دنیا دونوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ ورنہ فقط دلچسپی کے لیے پوچھا، بعض اوقات امتحاناً بھی پوچھتے ہوں گے، ایسا بھی ہوتا ہوگا کیونکہ دیگر جو شرعی مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس طرح سے بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ یار چلو سوال کر لو، دیکھتے ہیں کیا جواب ملتا ہے، اور یہ چونکہ خواب کا معاملہ ہے تو ایک دلچسپی کا عنصر بھی ہوتا ہے، دیکھو یار اس کی کیا تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر حضور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب نہیں بھی دیکھا ہوتا لیکن پھر بھی اس کو اپنی طرف سے اگر کوئی بنا کر کے پوچھ لے کہ بھی کیا ہوتا ہے اس کا، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ایک تو جھوٹ بولنا پایا گیا اس کے اندر، جس کی شرع ہرگز اجازت نہیں ہے، جھوٹ بول کر خواب بیان کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جھوٹا خواب اگر آپ نے بیان کیا اور اس کی تعبیر بری بیان کی گئی، کوئی ایسا نقصان کا پہلو بیان کیا گیا، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ نے خواب دیکھا تھا جب بھی آپ کو نقصان ثابت ہوگا، بلکہ جھوٹا خواب بیان کرنے کی وجہ سے اگر تعبیر بری کسی نے بیان کر دی تو آپ اس مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ڈرانے والی بات ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی جو سیدنا یوسف علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوابوں کا تذکرہ ملتا ہے، تو آپ سے بھی دو اشخاص نے جو اپنے خواب بیان کیے تھے تو اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ جھوٹ بیان کیا تھا انہوں نے، لیکن آپ نے جب اس کا نقصان والا پہلو بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو فقط من گھڑت خواب بیان کیا تھا جی، لیکن اس کا نقصان بہرحال ان کو دیکھنا پڑا۔ تو جھوٹا خواب ایک تو جھوٹ ہے، اور دوسرا اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات برے خواب کی بری تعبیر ہونے کی وجہ سے اگرچہ وہ فی الحقیقت جھوٹا تھا، آپ کے لیے وہ نقصان کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس سے تو بچنا ہی چاہیے، ورنہ بلا وجہ یعنی ایک بیٹھے بٹھائے اپنے لیے مصیبت مول لینے والی بات ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہم جھوٹا خواب بیان کرنے سے محفوظ ہو۔ نہ صرف جھوٹا خواب بیان کرنا منع ہے، برا ہے، نقصان کا باعث ہے، بلکہ خواب تو سچا ہے، دیکھا تھا، لیکن اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دینا، اپنے ذہن کے مطابق اس میں کچھ کمی بیشی کر دینا، تھوڑی سنسنی پیدا کر دینا اور اس طرح کے حوالے سے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اپنے ذہن کے مطابق اس میں کمی بیشی دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن تعبیر ظاہر ہے کہ وہ الگ ہوا کرتی ہے، تو جسے ہم مفید سمجھ رہے ہیں اگر ایسا ایڈیشن ہم نے کر دیا لیکن حقیقت میں وہ نقصان دہ تھا تو پھر تو آپ پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے جھوٹا خواب تو کسی بھی صورت میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ فضائل کے حوالے سے بھی جھوٹا خواب بیان کرتے ہوں گے کہ مجھے جو ہے وہ فلاں کی زیارت ہوتی ہے، فلاں کی زیارت ہوتی ہے، اور اس طور پر بیان کرنا کہ لوگوں میری عزت ہو، میرا مقام ہو، مرتبہ ہو، تو یہ بھی بہت ہی غلط بات ہے، یہ بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہم کسی کے بارے میں یہ گمان نہیں کریں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے، مثال کے طور پر کسی نے اپنی کوئی باہر بیان کی، کسی نے خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہونا بیان کیا، کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو اب ہمیں یہ جائز نہیں ہے، ہمیں یہ زیب نہیں ہے کہ ہم اس کو جھوٹا سمجھیں کہ من گھڑت بیان کرتے ہیں، اس کو تو جب بھی دیکھو زیارتیں ہوتی رہتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کو زیارتیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس کون سا آلہ ہے اور کون سا یہ کوئی ایسا کلیہ ہے کہ اگر کسی کو زیارت نصیب ہوگی تو زندگی میں فقط اتنی ہی بار نصیب ہوگی، ہو سکتا ہے ہر روز ہو کسی کو زیارت، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی واضح قرینہ نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں بدگمانی کر کے خود گناہ کا شکار ہوں گے۔ آپ کو حاجت نہیں ہے اس کے بارے میں گمان قائم کرنے کی، ہاں اگر واقعی وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا بوال اس پر ہے، اور نہ ہی ہم پر شریعت نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ کوئی اگر اپنا خواب بیان کرے وہ اچھا ہو یا برا ہو تو ہم اس کی تفتیش ضرور کریں اور دیکھیں کہ وہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے،
نہ ہی اس سے کوئی اس طرح کے پوچھنے کی حاجت ہے کہ آپ قسم اٹھاؤ کہ آپ نے واقعی دیکھا ہے، قرآن پر ہاتھ رکھو جبھی ہم مانیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جب تک واضح قرینہ نہ ہو تو کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. تو خواب کے معاملے میں بھی یہی ہے. تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ مجھے سچ ہی بات کرنی ہے، سچ ہی بیان کرنا ہے، وہ بھلے خواب کا معاملہ ہو یا کسی جاگتے ہوئے کسی واقعے کا معاملہ ہو. جھوٹ تو جھوٹ ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں مجھے کیا سوچ رکھنی ہے، کیا ذہن رکھنا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. تو کسی کے بارے میں ہم بدگمانی نہیں کریں گے، بھلے وہ کچھ بھی بیان کرتا ہے، لیکن ہم اپنے بارے میں یہ ضرور غور کریں گے. ہم پر لازم ہے، ہم یہ ذہن بنائیں گے کہ مجھے ہمیشہ سچ ہی بات کرنی ہے. یہ تو خواب کا معاملہ ہے. جاگتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے وہ من گھڑت اپنے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں، بادری کے قصے گھڑے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا سنسنی خیز جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوا ہوتا لیکن اس کو بیان کرتے ہیں. یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ اس کام سے اپنی تعریف چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا نہیں ہے. بہت ہی بزدل شخص، لیکن ایسے واقعات معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اس فن میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، واقعات بنانے کے، کہانیاں گھڑنے کے. تو بات اتنی سی ہوگی لیکن اس کو اتنا بڑا چڑھا کر بیان کریں گے. تو اگر وہ جھوٹ ہے تو ظاہر ہے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہوگی. اور سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے، سامنے والے پر اپنا امپریشن ڈالنے کے لیے، یا اس کی دلچسپی بڑھانے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، جھوٹا واقعہ گھڑنا، جھوٹی بات کہنا، یا واقعہ ہوا تھا تو وہ تھوڑا بہت تھا اس میں مرچ مسالے لگا کر اضافہ کر کے بیان کرنا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کچھ بننا تو بھائی محنت کریں، کوشش کریں، آپ ویسا بنیں. اگر آپ بہادر ہیں تو انشاءاللہ آپ کو لوگ بہادر کہیں گے. اگر واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے تو واقعی ہے تو لوگ ظاہر ہے وہ دیکھ ہی لیں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم جھوٹ کا سہارا لیں، کوئی اس طرح کی گفتگو پہلودار بات کر کے سامنے والے کو متاثر کرنے کی کوشش کریں. اور یہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں. زمانہ بہت سمجھدار ہو گیا ہے، لوگوں میں کافی حد تک شعور ہے. اگر آپ اس طرح کی عادت کے شکار ہیں تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ اظہار بھی کرے، اور اس طرح بھی نظر آتا ہے بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ یار بس تھوڑا کم چھوڑا کرو وغیرہ وغیرہ. تو اس سے شخصیت بنتی نہیں ہے بلکہ مزید بگڑتی ہے کہ یار یہ تو بس جب بھی دیکھو اس کو بس اپنے فضائل ہی بیان کرتا ہے. تو بندے کو وہی بات کرنی چاہیے جو حقیقی ہو، سچ ہی بولنا چاہیے. اور اپنی فضیلت تو اگر واقعی پائی بھی جاتی ہے تب بھی بیان نہیں کرنا چاہیے. اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ اپنے منہ سے اپنے فضائل بیان کیے جائیں، الا یہ کہ اس کی چند جو ہے وہ مقامات ہیں ترغیب کے لیے. واقعی وہ ایسا ہے کہ جس کی طرف لوگوں کا رجحان ہے، وہ اپنی کوئی بات بیان کرتا ہے. جیسے بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اگر وہ اپنی کوئی بات بیان کرتے ہیں کہ میں یوں کرتا ہوں، یا میں نے فلاں واقعے پر یوں کیا، فلاں موقع پر یوں ہوا تھا اور میں نے یوں کیا، تو اس پر انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا، کیونکہ وہ واقعی لوگوں کے پیشوا ہوتے ہیں، لوگوں کا ان کی طرف رجحان ہوتا ہے، اور ان کی بات کرنا ترغیب کے لیے ہوا کرتا ہے. آپ کو بے شمار بزرگوں کے واقعات ملیں گے، بہت ساری ایسی کرامات، ایسے واقعات آپ کو نظر آئیں گے، کتابوں میں بھی ملیں گے. ہو سکتا ہے آپ نے کسی عالم سے سنی بھی ہو، کسی بزرگ سے سنی بھی ہو کہ وہ اپنا ہی کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، حسن اخلاق سے متعلق بیان کریں گے، اپنے کسی تقوی کے پہلو کو بیان کریں گے، گناہ سے بچنے کے انداز کو بیان کریں گے. تو وہ اچھی نیت کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارا حسن ظن یہی ہونا چاہیے، اور اس پر ان کو ثواب بھی ملتا ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہے اپنے منہ سے اپنی بات بیان کرنا. ایک عام آدمی ہے اور بس اپنے فضائل جو ہے وہ بیان کیے دیتا ہے کہ میں نے یوں کیا تو میں نے وہ کیا، نہ اسے کسی نے ترغیب حاصل کرنی ہے، نہ اس کی طرف کوئی دل مائل ہوتے ہیں، نہ ہی وہ مقتدا ہے، نہ ہی وہ پیشوا ہے. تو پھر وہ بیچارہ کیا نیت کرے گا؟ ترغیب کی بھی نیت تو ظاہر اسی کی درست بن پڑے گی کہ واقعی جس سے لوگ ترغیب پاتے ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ غور کرنے کی ہیں، نہ صرف خواب سے متعلق بلکہ اپنے عام حالات سے متعلق جاگتے ہوئے بھی جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ہمیں گفتگو کے دوران ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میری پرسنالٹی ہو، میری شخصیت ہو، میرا امپریشن ہو. تو اب شخصیت کیسے بنتی ہے، امپریشن کیسے بنتا ہے؟ وہ سچ سے بنتا ہے. اگر واقعی آپ کے اندر کوئی خصوصیت ہے تو وہ خود ہی ظاہر ہو جائے گی. آپ کو بیان کرنے کی بھی
حاجت ہی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو اگر اپنی کوئی خصوصیت بیان کرنے کی حاجت پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. آپ کو کیوں حاجت پڑ رہی ہے کہ آپ بیان کریں؟ اگر واقعی آپ اتنے اچھے ہیں، واقعی آپ اتنے نیک ہیں، واقعی اتنے آپ پرہیزگار ہیں، واقعی اتنے آپ متقی ہیں اور کسی مرتبے پر فائز ہیں، تو وہ خود ہی لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا. خود بیان کر کے حاصل کرنا، یہ سعی لا حاصل ہی اس کو کہیں گے، وہ حاصل نہیں ہوگا. تو بہرحال اپنے بارے میں غور کرنا، اپنے بارے میں فکر کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے. وہ خواہ دنیاوی معاملے کے اندر ہو یا خواہ دینی معاملے کے اندر ہو، تو محاسبہ کرنے کی عادت ڈالیں. فکر مدینہ مدنی ماحول کے اندر جو کی جاتی ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے، کیٹیگری ہے جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں. تو وہ اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے شخصیت کے بارے میں غور کریں. شخصیت بنانا فقط اسی چیز کا نام تھوڑی ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہوتی ہو، میں بہت خوبصورت لگتا ہوں، میری شخصیت میں اٹریکشن ہو کہ لوگ میری تعریف کرتے ہوں. شخصیت تو ایک بہت جامع لفظ ہے نا. آپ کے ظاہر پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، آپ کے باطن پر بھی ہوتا ہے. تو فقط ظاہر کو اچھے بنانے کا نام شخصیت نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہم آپ کے باطن کی جو باطنی اور حقیقی شخصیت ہے اس کو بنانا ہے، باطن کو سنوارنا ہے، اس کو سدھارنا ہے، اس کو اچھا کرنا ہے، اس کو پیوریفائی کرنا ہے. اس کی طرف ہماری توجہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کا باطن اچھا ہے اور باطن کی شخصیت اس کی جو کہ حقیقت ہے وہ اچھی ہو جائے تو پھر ظاہری حسن نہ بھی ہو تب بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ ہوا کرتی ہے. نیک آدمی، اچھا آدمی، با اخلاق آدمی، با کردار آدمی، اب ظاہری طور پہ تو آپ بڑے فٹ فاٹ اور بڑے خوبصورت سڈول جسم کے مالک، بہترین لباس پہنے ہوئے آپ جاتے ہیں، لیکن آپ کا باطن ایسا ہے جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا باطن چھلکتا ہے تو پھر آپ سے کوئی متاثر ہوگا، وہ آپ کو اچھا کہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اپنی جو حقیقی شخصیت ایک مسلمان کی ایک کردار ہونا چاہیے اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنی کالز کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 4-5 شخص ہیں، انہوں نے مرے ہوئے شخص کو دفن کیا. جب قبر میں اس کو مٹایا، اس مرے ہوئے شخص نے دم کروٹ لے کر تھوڑے سے پہنچ لیتے ہیں. دفنانے والے شخص نے کہا اس کو باہر نکال کر دوبارہ دفن کرتے ہیں. یہ صرف ایک شخص نے اس کی کمر پر کپڑا لپیٹ کر ایک ہاتھ میں اس کو اٹھایا تو وہ تمام کا تمام اکڑا ہوا تھا. اس کے ٹانگیں سب کچھ سیدھی اور اس طرح اٹھایا جیسے کسی سیدھی لکڑی کو اٹھاتے ہیں. بعد میں خواب ختم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے خواب دیکھا کہ میں مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے ذہن میں یہی ہے کہ میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائیں. الحمدللہ خوابوں کی تعبیر ہے بہت اچھا سلسلہ ہے، اس میں کافی معلومات ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے جھوٹ بول کر خواب سنانے میں کیا نقصان ہے اور بھی حاصل ہوتا ہے. جی دوسری اگلی کال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مقصود احمد اتاری ڈویژن سور مرشید علاقہ کی حلقہ فلان صحابہ سے بول رہا ہوں. ہمارے ایک صاحب یہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ سلین جگہ لگائے ہوتے جا رہے کہ راستے میں اچانک ان کے سامنے کتا آ گیا. اچانک کتا آیا تو وہ ڈر کے مارے منہ کے اندر گر پڑے اور پھر اچانک ان کے ذہن سے سارا معاملہ صاف ہو گیا. پھر اچانک کتے کی طرح انسان آ گیا، وہ غیر مسلم. وہ بتا رہے کہ انہوں نے مجھ سے سخت لہجے میں گفتگو شروع کر دی. وہ میں ان سے میرے لہجے میں گفتگو رہا تھا. تقریباً 10 منٹ یہ مکالمہ رہا. ابھی ارشاد فرما دیں. جی حضور پہلے خواب کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ 3 خواب جو ہے وہ بیان کیے گئے. پہلا خواب تو بے ربط معلوم ہوتا ہے، اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. دوسرا جو بیان کیا ہمارے اسلام بھائی نے کہ وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. چونکہ ہمارے علاقوں میں یہاں بر صغیر پاک و ہند میں مغرب کی طرف جو ہے وہ قبلہ رخ ہوتا ہے، تو گویا کہ قبلے سے منہ پھیر کر نماز انہوں نے ادا کی. تو یہ بہت ہی سخت ہوتا ہے تعبیری حوالے سے،
اور دین سے دوری کی علامت ہے، ان کے لیے میرا یہ ناقص مشورہ ہے کہ اول تو یہ اپنے احوال پر غور کریں، یعنی شرعی معاملات کے حوالے سے، اور جہاں پر کوتاہی پاتے ہیں اس کو ضرور دور کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ہر طرح سے ہو سکتے ہیں، جیسے نماز روزے کے معاملات پر غور کریں، جو یہ کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ یہ غیر شرعی معاملات کے اندر مبتلا تو نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی صحبت کو بھی چیک کریں کہ جس طرح کے لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے یا جس طرح کا لٹریچر یہ پڑھتے ہیں تو کہیں وہ ایسا تو نہیں جو اسلامی عقائد سے متصادم ہوتا ہو، کہیں کسی بد مذہب کا لٹریچر پڑھنے کی ان کی عادت تو نہیں، یا کسی بد مذہب کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا تو نہیں، تو انشاءاللہ چیک کریں گے تو ان کو اگر ایسی کوتاہی ہوگی تو سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے، ایمان پر استقامت کے لیے دعا بھی کریں، اور جو ظاہری اسباب کی طرف عرض کی گئی تو اس پر بھی دھیان کریں، تو انشاءاللہ عز و جل۔ اب یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ میں غلطی کر رہا تھا؟ میں تو ظاہر ہے کسی کام کو درست سمجھتا ہوں جب بھی کرتا ہوں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں کہ جو میرے علم میں ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تقریباً یہ ہماری جنرل ایک سائیکی ہے نا، انسان کام وہی کر رہا ہوتا ہے جس کو وہ درست سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ پتہ کیسے چلے کہ میں کسی غلطی کے اندر مبتلا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے؟ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ شرعی رہنمائی لینی پڑے گی۔ تو جو میں نے لٹریچر کے حوالے سے کہا، اپنے دوستوں کی صحبت کے حوالے سے میں نے کہا، اسی طرح سے جو دیگر معاملات کے حوالے سے کہا، انہوں نے علاقہ بیان نہیں کیا، تو بہرحال دارالفتاح اہل سنت آپ کی اس رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ نمبر بھی عرض کیے دیتا ہوں، مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی اس کو نوٹ فرما لیں، 021-348-55174۔ صبح 8 سے شام 4 تک اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور فزیکلی بھی آپ جا سکتے ہیں۔ باب المدینہ میں الحمدللہ 3-4 مقامات پر دارالفتاح اہل سنت ہیں، اسی طرح حیدرآباد کے اندر، مرکز الاولیاء کے اندر، راول پنڈی کے اندر، سردار آباد کے اندر ہماری برانچز قائم ہیں۔ اگر آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں پر دارالفتاح اہل سنت کی شاخ نہیں، تو کسی بھی سنی عالم سے، سنی مفتی سے آپ رابطہ کر کے شرعی رہنمائی لے کر اپنے معاملات کو اسکیننگ کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے دین و دنیا کی برکات کا باعث ہوگا۔ اس میں حضور یہ ذہن بنتا ہے، اگر کاروبار جو ہے وہ کر رہے ہیں، ایک بندہ 8-10 سال سے کاروبار کر رہا ہے، اب وہ تو یہ سمجھے گا جی مجھے 10 سال ہو گئے ہیں کاروبار کرتے ہوئے، اور یہ اور وہ اور ایسے، یا اسی طرح سے جو بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر اس کی نماز پڑھنے کی عادت ہے، وہ نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، اب اگرچہ اس کی غلطی ہے ہوتی بھی ہے، لیکن ذہن جو ہے وہ یہ بنا ہوتا ہے، اگر ان کو کبھی بتائیں بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے، لیکن اگر اس میں اگر یہ بات آ جائے جی مجھے تو اتنے سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، آپ جناب آ کے مجھے کیا مسئلہ بتا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کیا ذہن ہونا چاہیے؟ یہ تو ایک واضح سی بات ہے، اور اتنا مشہور مقولہ ہے کہ جس سے انکار شاید کوئی بھی نہیں کرے گا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں کہ مجھ سے غلطی نہ ہو۔ تو یہ تو ایک اتنی کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا اگر اس میں عقل ہے۔ ہاں، اگر عقل ہی نہیں ہے تو ظاہر اس کو رہنمائی نہیں ملے گی نا، تو عقل رہنمائی کرتی ہے۔ تو اگر باشعور ہے اور عاقل شخص ہے تو کبھی بھی وہ اپنے بارے میں ذہن نہیں بنائے گا کہ مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو 10 سال کی بات کرتے ہیں، یہاں تو 40 سال 50 سال گزرنے کے بعد بھی غلطیاں سامنے آتی ہیں، اور بیسک سی بات ہے کہ جب ایک کام سیکھا ہی نہیں ہے اور اس کو کبھی چیک ہی نہیں کروایا تو اس کے اندر غلطی کا امکان تو ظاہر باقی رہے گا۔ تو یہ سوچ لینا یا یہ سمجھ لینا کہ میں تو 10 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، میں تو بچپن سے جب سے ہوش سنبھالے نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ تو عقل ہی کے خلاف ہے۔ کہ غلطی کا پتہ تو جب چلے گا نا جب آپ نے اپنی نماز کسی کے سامنے سنائی ہو، کسی کے سامنے پیش کی ہو، کسی کو بتایا ہو کہ یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، جبھی آپ کو غلطی کا پتہ چلے گا۔ پیپر دیں گے تو آپ کے جو ہے نا وہ سوال غلط یا درست ہوں گے۔ آپ کو یہ کہے اسٹوڈنٹ کہ میں تو یار سارا سال پڑھتا رہا ہوں تو میرا امتحان کیوں لیا جا رہا ہے، یا میری تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی،
وہ تو جب پیپر دے گا استاد کے سامنے جائے گا کراس چیک کرنے والا ہوگا جب بھی اس کو پتا چلے گا نا کتنے مارکس آتے ہیں. تو بھلے ہمیں کتنے عرصہ ہو گیا کوئی کام کرتے ہوئے لیکن ظاہر ہے کہ ہم ہر چیز کی کہاں شرعی رہنمائی لیتے ہیں. عام طور پر بات کریں تو جب شرعی رہنمائی نہیں لی اور میں خود بھی عالم نہیں اور میں خود بھی مطالعہ نہیں کرتا پڑھتا نہیں ہوں تو غلطی کا امکان تو ظاہر ہے کہ ہر پہلو میں رہے گا. اور عبادات کے حوالے سے اگر مدنی قافلے میں اگر بندہ سفر کرے تو مدنی قافلے میں سفر کرنے سے اچھا خاصا جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے وضو میں جو ہے وہ کتنی کمیاں ہیں یا وضو فرائض ہی نہیں پتا یا نماز کے اندر میرے جو ہے وہ کتنے معاملات جو ہیں ویک ہے. تو مدنی قافلے میں اگر سفر کریں گے تو کم از کم انشاءاللہ یہ جو عبادات کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ اور اپنے کاروبار کے حوالے سے دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. جی حضور اگلے خواب کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یہ تیسرا خواب جنہوں نے بیان کیا تھا ہمارے مقصود بھائی نے جی صدائے مدینہ کے حوالے سے جی کہ وہ گھر سے نکلے تھے اور راستے میں کتا آیا اور پھر اس کی شکل تبدیل ہو گئی اور یہ گر پڑے. تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ یہ اپنی دشمنوں سے حفاظت کے لیے تعویذ حاصل کر لیں. مدنی ماحول سے وابستہ معلوم ہوتے ہیں. امید ہے کہ ان کو علم میں ہوگا کہ کہاں پر تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے. وہاں سے اپنی دشمنوں سے اور ہر طرح کے برے شخص سے حفاظت کے لیے تعویذ حاصل کر لیں. انشاءاللہ وہ وظیفہ بھی پیش کر دیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہی خیر ہوگی. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں تعویذات عطاریہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. وقات علی گاؤں چٹا لگے لگ خواب ہے کہ میں نے 5 دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ میرے دانت گرے ہیں. 5 دن کے بعد دوبارہ پھر خواب دیکھا ہے کہ میرے دانت گرے ہیں. میں نے اس کی تعبیر جاننی ہے. جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ. کشمیر سے محمد ارشاد بات کر رہا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ نہر چل رہی ہے. میں اس کے کونے میں نہا رہا ہوں. وہاں اچانک ایک عورت آ گئی. اس کو برقع بھی پہنی ہوئی تھی. اس نے بھی نہر میں چھلانگ لگا دیا. تو میں نے اس کو نکالنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھا لیکن وہ پانی مجھے کھینچ رہا تھا. نہر کے کنارے ہی میرا رشتے دار کھڑا تھا. اس نے مجھے ہاتھ سے کھینچ کر باہر نکالا نہر سے. یہ تعبیر آپ سے پوچھنا تھا. جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام فرحان ہے. میں جہلم سے بول رہا ہوں. میں نے رات کو خواب دیکھا کہ بہت سے گھر بن رہے ہیں. تو ہم بھی بتا دیں. جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد عادل اطاری لاہور بتی چوک. آپ نے دیکھا حضرت مولانا الیاس دیکھا تو انہوں نے پریشانی کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے پوچھتے رہیں گے آپ کو یہ مسئلہ ہے میں جی مجھے یہ مسئلہ تو مسئلہ پوچھ کے تو انہیں واپس آ گئے. دیکھا میں اپنا مسئلے کا حل نہ تو حل کروانے کے لیے گیا وہاں پہ تو دیکھا وہ ہوتے ہی نہیں وہاں پہ. اس کے بارے میں مجھے بتائیں. جی حضور پہلی جو چوتھی کال جو ہمارے سلسلے کی وکاس بھائی نے کہا کہ 5 دن پہلے جو ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ جو ہے وہ دانت جو ہے ان کے گر گئے. پھر اس کے بعد پھر کچھ دیر بعد خواب دیکھا کہ دانت گر گئے. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ دانت گرنے کا جو ہے وہ کسی عزیز کے انتقال ہونے سے اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے. اور اس کے اندر بھی پھر تفصیل ہے کہ سامنے کے دانت گرے یا سائڈ کے دانت گرے. اچھا سامنے کے اوپر کے دانت گرے یا نیچے کے دانت گرے. پھر دانتوں کی بھی تقسیم ہے. بعض جو ہے وہ پکڑنے والے ہوتے ہیں نواجیز جیسے جن کو کہا جاتا ہے. اسی طرح بعض پیسنے والے ہوتے ہیں طاحن جن کو کہا جاتا ہے. اسی طرح سامنے کے اوپر کے ثنایا علیہ اور سفلا نیچے والے. تو اب ان سب کی الگ الگ تعبیریں ہوا کرتی ہیں کہ اگر سامنے کے اوپر کے دانت گرے تو کس درجے کے رشتہ داروں کا انتقال ہوگا. نیچے والے گرے تو کس طرح سے رشتہ دار جیسے دادا کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں نانا کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں. کوئی جو ہے وہ دیگر جو اقسام ہوتے ہیں رشتہ داروں کے وہ ساری ان دانتوں کے اندر جو وہ تقسیم بیان کی گئی ہے. تو اگر یہ تفصیل بیان کرتے تو پھر اس کے مطابق عرض کیا جاتا. البتہ یہ دانت کا گرنا جو ہے وہ کسی عزیز کے انتقال پر دلالت کرتا ہے. دوسرا خواب جو بیان کیا نہر میں نہا رہے تھے اور پھر ایک پردہ والی عورت بھی آنے لگی نہانے لگی پھر وہ ڈوبنے لگی نکالنے لگے. تو
ان کے خواب سے متعلق عرض ہے کہ یہ کسی ایسے کام میں مبتلا ہیں جو بظاہر نیکی ہے لیکن حقیقت میں یہ غلطی کا شکار ہیں. اب یہاں پر بھی وہی بات آئے گی کہ اس چیز کا علم کیسے حاصل ہو کہ میں کسی ایسے کام میں مبتلا ہوں جسے میں اچھا سمجھ رہا ہوں لیکن حقیقت میں میں غلطی کا شکار ہوں. تو یہاں پر پھر وہی شرعی رہنمائی والی بات آئے گی. تو اب دن کے اندر بندہ سینکڑوں کام کرتا ہے, بہت سارے کام کرتا ہے, تو اب کس کس کام کے بارے میں پتہ چلے؟ تو حقیقت تو یہ کہ ہر کام کے بارے میں ہی بندے کو علم ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ شرعاً اس کی حیثیت کیا ہے, درست ہے نہیں ہے, کیا معاملہ ہے. تو اگر یہ کسی جن دنوں انہوں نے خواب دیکھا, بالخصوص ان دنوں کی کوئی انہوں نے کام کیا, کسی کام کا ارادہ کیا, کوئی خاص کام کیا, روٹین سے ہٹ کر کیا, تو فوری طور پر اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کر لیں. ورنہ یہ ہے کہ تمام ہی معاملات کے بارے میں غور کرنا چاہیے. اچھا, بعض اوقات بندے کو خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے, جیسے مثال کے طور پر میں دن بھر کے اندر 50 کام کرتا ہوں, تو کہیں 2 4 5 کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں تقریباً ہر شخص کا دل کھٹکتا ہوتا ہے کہ یار کر تو رہا ہوں لیکن پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں. کچھ نہ کچھ سنا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو جائز ناجائز حلال حرام کے حوالے سے ایک جس کو کہتے ہیں نا چھٹی حص کا بیان کرنا, تو یہ ہو رہا ہوتا ہے ایسا. تو سب سے پہلے ایسے کاموں کے بارے میں غور کر لیں, رہنمائی حاصل کر لیں کہ جسے آپ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں, کہیں غلطی کا شکار تو نہیں. اور بالعموم ہمیں ہر کام کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ مسلمان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور رضا حاصل کرنے کے کاموں کے لیے تو اسی صورت میں حاصل ہوگی جب جائز کام کریں گے, درست کام کریں گے. اور ایسا بارہا ہوتا ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے نیکیاں کرنے کی طرف بندہ جا رہا ہوتا ہے لیکن اس میں گناہ کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کی مدد کرنی ہے, رقم دینی ہے, کچھ خرچ کرنا ہے, صدقہ کرنا ہے, تو اس کے بھی تو احکامات ہیں نا. اب مثال ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہے, تو اب زکوٰۃ ادا کرنا نیکی ہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرض کی ادائیگی ہے. اب بندہ زکوٰۃ ادا بھی کر رہا ہے, کسی غریب کی مدد بھی کر رہا ہے, لیکن وہ لینے کا مستحق ہی نہیں ہے. تو اب کرنے آپ نیکی جا رہے تھے لیکن آپ کا فرض ہی ادا نہیں ہوگا اگر آپ نے کسی شریف فقیر کے علاوہ کسی غنی کو آپ نے زکوٰۃ تھما دی. تو یہ ایک مثال کے طور پر میں نے عرض کیا. تو اسی طرح غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلومات ہو جائیں گی. البتہ اپنے معاملات کی طرف آپ غور ضرور کیجئے. گھر بنتا ہوا دیکھا, کس کا گھر بنتا ہوا دیکھا, اپنا گھر بنتا ہوا دیکھنے کی الگ تعبیر ہے, کسی اور کا بنتا ہوا دیکھنے کی الگ تعبیر ہے. تفصیل اگر ارشاد فرما دیں گے تو انشاءاللہ اس کی تعبیر بھی عرض کی جائے گی. امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی, ہمارے آخری کالر نے جو اپنا خواب بیان کیا کہ وہ مسئلہ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے, پھر جب حل کروانے کے لیے گئے تو وہ ملاقات نہیں ہو پائی. تو اس کے لیے تو یہ عرض کروں گا کہ آپ مدنی ماحول سے مزید وابستہ رہیں, انشاءاللہ عز و جل امیر علیہ سنت کے مزید برکات حاصل ہوں گی. البتہ اگر کوئی خاص مسئلہ آپ کو واقعی درپیش ہے, کوئی بیماری میں مبتلا ہیں یا کاروبار کی پریشانی ہے, تنگی ہے, تو امیر علیہ سنت دام البرکاتہم العالیہ کی طرف سے عطا کردہ جو ہماری مجالس کا نظام ہے, تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں, وہاں سے آپ رجوع کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی بزرگ کو خواب میں دیکھا اور ان سے کوئی مسئلہ شرعیہ جو ہے وہ پوچھا اور انہوں نے اس کا جو ہے وہ جواب اگر کوئی جو ہے وہ ارشاد فرمایا جو جواب ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے, جہاں شرعی مسئلے کی بات آتی ہے تو اس کے بارے میں علماء نے یہی ہمیں بیان فرمایا ہے کہ خواب کے اندر کسی بزرگ کا فرمانا کسی مسئلے کے بارے میں یا کسی عام شخص کا بھی کہنا, وہ اگر کسی شرعی مسئلے سے متعلق ہے تو جو ہماری شریعت ہمیں جو اصول بیان کرتی ہے, جو ہماری علماء رہنمائی کرتے ہیں, اسی ترازو میں اس کو دیکھا جائے گا. اگر تو وہ شریعت کے مطابق ہے, حکم دیا تو درست ہے, اس پر عمل کیا جائے, اس کو بشارہ سمجھا جائے یا اس بزرگ کی طرف سے ترغیب سمجھی جائے, جو بھی ہے. لیکن اگر وہ درست نہیں بیان ہوا کیونکہ ہماری ظاہر شریعت ہے اس کے مطابق نہیں, تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ مجھے بزرگ نے براہ راست فرمایا ہے تو اب میں اس پر عمل کروں گا. اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے
تو نہ ہی اس پر عمل کیا جائے گا، نہ ہی وہ بشارت ہے، نہ ہی اس پر عمل کرنا جائز ہوگا، بلکہ جو شریعت کا حکم ہے اسی پر ہی عمل کیا جائے گا. یہاں تک کہ بیان کیا ہے علماء نے کہ اگر کوئی خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے اور اسے ایسا محسوس ہو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کسی بات کا حکم ارشاد فرمایا اور وہ ظاہری شریعت کے مطابق نہیں، تو جہاں تک علماء نے بیان کیا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو درست ہی فرمایا، حق ہی فرمایا تھا، لیکن اس کے سننے میں خطا ہوئی، اور اس نے جو سنا، جو سمجھا، جو اس سے محسوس کیا، وہ غلط اس نے اخذ کیا. تو وہاں تک کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو ظاہری شریعت کے مطابق ہی عمل کرنے کا حکم دیا جائے گا. مثال کے طور پر خواب میں آ کر کوئی بزرگ اس کو نظر آیا اور کہا کہ بیٹا چل، تو نے بہت نمازیں پڑھ لی، بس آج سے معاف ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، بس آئندہ تجھے نماز پڑھنے کی حاجت نہیں. تو اب ظاہر ہے کہ نماز تو معاف ہی نہیں ہے، تو اب یہی کہا جائے گا کہ نماز پڑھے، اور وہ جو اگر وہ کسی بزرگ کی شکل میں اس نے کسی کو دیکھا تو شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان کا کسی بزرگ کی شکل میں آنا یہ ممکن ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، خوابوں کے اندر آتے ہیں. تو ایک یہ معیار ہے، اور چونکہ سرکار کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، یہ خصوصیات میں سے ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہاں پر پھر یہ سمجھا جائے گا کہ سرکار نے تو درست ہی ارشاد فرمایا تھا، نماز پڑھنے ہی کا حکم دیا تھا، لیکن اس نے سمجھا الٹا، غلط سمجھا، تو عمل وہی کیا جائے گا جو ہمیں شریعت میں حکم ارشاد فرمایا. آئیے اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام محمد ثابت ہے اور میں سعودی سے بول رہا ہوں، انڈیا کا رہنے والا ہوں. جی مجھے خواب میں مچھلی پکڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، یعنی میں خواب میں مچھلی پکڑتا ہوں، کبھی ایک کبھی دو مچھلی، جس کا وزن کم سے کم 2 کلو ہوتا ہے. میرا خواب کی تعبیر بتا دیں. جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ٹانگ میں درد تھا تو حضرت صاحب کو میں نے خواب میں دیکھا، حضرت تو بابا جان نے جو میرے پیر پہ ہاتھ مبارک رکھ دیا نا زخم میں، پھر میری آنکھ کھل گئی. پھر چند دنوں کے بعد جو میں ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، اس کے بعد 3 سے 4 آپریشن ہوئے، تو اللہ کے حکم سے بہت اچھا کامیاب ہوا. تو ایسی ٹانگ چل گئی تھی میری، تو بس پوچھو مت، مرشد کی دعا سے میری ٹانگ بچ گئی. جی اگلی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. نعمان اتاری خیبر پختونخوا خانپور ملا راجگان ضلع ہری پور سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں نبی اللہ سنت دامن برکاتہم العالیہ کا مرید بھی ہوں. میرے بھائی کو یہ خواب آئی ہے کہ ہمارے گھر کے پاس میرے کزن کا گھر ہے کہ امیر سنت وہاں پر تشریف فرما ہے، اور وہاں پر ہمارے گاؤں میں بھی غیر نامی ایک آدمی ہے جس کے پاس ایک گدا گاڑی بھی ہے. میرے بھائی نے اسے کہا کہ جاؤ امیر سنت سے پوچھو کہ میں جو یہ گدا گاڑی چلاتا ہوں کہ اگر میں نہ چلاؤں تو میرے گھر کا نظام نہیں چلتا، تو اگر چلاؤں تو فرض نماز چھوڑ جاتی ہے، تو کیا کروں. وہ چاہتا ہے امیر سنت سے مسافر کرتا ہے. الحمدللہ زبیر نامی شخص کے چہرے پر اتنا نور چھا جاتا ہے، اتنا نور چھا جاتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور وہاں پر ایک میرا بھائی اس درخت پر چڑھتا ہے اور درخت گر جاتا ہے. میری ماں سے کہتی ہے کہ بیٹا اس پر کیوں چڑھے ہو، یہ درخت ابھی گر گئی، آپ کو لگی تو نہیں، اٹھ جاؤ. پھر امیر سنت نے اپنی نگاہیں اس درخت پر ڈالی تو وہ درخت خود بخود کھڑا ہو گیا الحمدللہ. اور وہاں پر ہمارے محلے کے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میرے بھائی کو کال کی کہ اٹھو ابھی نماز کا وقت ہو گیا. تو اس خواب کا اختتام یہاں پر ہی ہو گیا. اللہ پاک ہمارے امیر سنت کو ان کے علم میں عمر پاک مزید بلندیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضور محمد صادق بھائی نے عرب شریف سے کال کی، کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مچھلیاں جو ہے پکڑ رہا ہوں، کبھی ایک مچھلی کبھی 2، اور تقریباً 2 کلو وزن تک کی مچھلی جو ہے بڑا ناپ تول کے خواب دیکھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی. مچھلی پکڑنا دنیاوی مال و دولت ملنے کی علامت ہوا کرتی ہے. اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کی طرف اشارہ ہے. اور اگر ان کے گھر میں پیدائش کا سلسلہ ہو بالفرض اور کوئی شخص دیکھے تو بیٹی پر بھی دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بیٹی کی نعمت سے انہیں نوازے گا. تو دونوں صورتوں میں نعمت ملنے کی علامت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
اور یہ ذہن بنانا چاہیے کہ مجھے اگر دنیاوی مال ملا، کچھ نفع ملا، تو انشاءاللہ عز و جل میں اس کو شریعت کے مطابق استعمال کروں گا، خرچ کروں گا، تو اس نعمت کا شکر بھی ہو جائے گا اور برکت بھی نصیب ہوگی۔ اور حضور مال نعمت تو جب ہی ہوگا نا جب اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق جو ہے وہ استعمال کریں گے، اللہ کی راہ میں اس کو استعمال کریں گے، جو اس کا حق جو ہے وہ جو زکوٰۃ جو ہے فرض کی گئی اس کو ادا کریں گے، اور اگر اس کے مطابق نہیں کریں پھر تو یہ نعمت نہیں گویا، یہ تو پھر وبال جو ہے وہ ظاہر ہے آزمائش ہے۔ اور مال ہی کیا، ہر چیز کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ہر نعمت کے بارے میں اس دن جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ آنکھ بھی نعمت ہے، ہاتھ بھی نعمت ہے، انسان جو زندہ ہے یہ زندگی بھی نعمت ہے، تو ہر نعمت جب بھی اس کے لیے مفید ہے جبکہ شریعت کے مطابق ہو۔ اور مال چونکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک اہم چیز ہے دنیا کے اندر جس کے لیے بہت زیادہ بندہ رغبت بھی رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں اتنا ہی زیادہ بندے کو ذہن بنانا چاہیے اور غور و فکر میں مبتلا رہنا چاہیے۔ جی اگلی کال کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اگلے اسلام بھائی نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک بہار بیان کی ہے، زخمی تھے، امیر سنت کی زیارت نصیب ہوئی، امیر سنت نے جو ہے وہ ہاتھ پھیرا، یہ خواب کا معاملہ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے بیان کیا حقیقت کا کہ آپریشنز ہوئے تو آپریشن بھی کامیاب ہو گئے اور ان کو صحت یابی بھی نصیب ہو گئی، تو آپ کو مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو افاقہ عطا فرمایا۔ اور بزرگوں کے خواب میں آ کر علاج کرنے کے بھی بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، اور بڑی حیرت انگیز بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات تو فوراً ہی شفا یابی کے جو ہے وہ واقعات ملتے ہیں۔ تو یہ امیر سنت کی برکت جو اسلام بھائی نے پائی، اب اس خوشی کے اندر قافلے میں سفر ہو جانا چاہیے، امیر سنت کی زیارت بھی ہوئی، آپ کو برکت بھی نصیب ہوئی، تو قافلے میں شکرانے میں سفر اختیار کریں، انشاءاللہ مزید برکتیں حاصل ہوں گی۔ اگلے جو ہمارے اسلام بھائی تھے انہوں نے بیان کیا، ان کا خواب تھا کہ وہ خیبر پختونخوا سے تھا، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی کوئی بہار سے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے، وہ ان معنوں پر کہ وہ گاڑی چلاتے تھے ان کے دوست زبیر نامی شخص کا، امیر سنت سے انہوں نے سوال کیا، کیا جواب ارشاد فرمایا یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن اسی خواب کے دوران ان کو ایک اسلام کی کال آئی اور نماز کا وقت تھا تو اٹھا دیا گیا، تو نماز تو پڑھنی ہے، بھلے گاڑی چلے یا نہ چلے نماز تو پڑھنی ہے، اور نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھر کی گاڑی بھی چلے گی، زندگی کی گاڑی بھی خوبصورت انداز پر چلے گی، تو نماز تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، خواہ کیسی ہی مصروفیت ہو۔ اور جو انہوں نے کام بیان کیا ان کا زبیر نامی اسلام بھائی کا کہ وہ گدا گاڑی جو وہ چلاتے مال برداری کا کام کرتے ہوں گے، تو وہ مصروفیت ہو یا کوئی سیٹ ہو، کوئی بھی دنیا کا کام کرتا ہو، اس کام کو روک کر جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا بہرحال ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو نماز پنجگانہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں گجر خان سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ندیم احمد۔ میری بڑی بہن نے خواب دیکھا تھا کہ بڑے بڑے تندور دیکھے تھے، تو وہ میرے والد جو ہے نا میری بہن کو پیچھے کر کے نا تو وہ خود تندوروں میں گر جاتے ہیں، لائنوں میں بڑے بڑے تندور لگے ہوئے تھے۔ جی حضور یہ خواب میں دیکھا ہے گجر خان سے ہمارے اسلام میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے والد صاحب جنہوں نے خواب دیکھا انہیں اس خواب کی برائی سے محفوظ فرمائے اور انہیں عافیت عطا فرمائے۔ آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام سبحانی اتاری ہے، میں یو کے سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا تھا تقریباً فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے کہ میں جس گھر میں ہوں وہاں پہ اس ایریے میں سیلاب آ گیا، بہت سارے گھر بہ گئے، لیکن جس گھر میں میں ہوں صرف اپنی جگہ سے تھوڑا ہلا، پھر اسی جگہ پہ آ گیا، وہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب میں نے اپنے بیٹا بیٹی کو دیکھا، ساتھ گھر سے کسی کو دیکھا تو انہوں نے ایک دیوار کو جھٹکا دیا تو وہ گر گئی، گھر ویسے کا ویسا، ساتھ دو گھر اور تھے ویسے کے ویسے ہی۔ اس کے بعد مجھے پھر جاگ آ گئی، لیکن میں اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی حضور یو کے سے ہمارے اسلامی نے خواب میں دیکھا کہ جہاں پر ان کا گھر ہے تو اس جگہ پر کچھ سیلاب وغیرہ کا جو ہے وہ آئے تو کچھ گھر بہ گئے، کچھ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہ دکھوں اور تکالیف کی طرف
اشارہ ہوتا ہے تو ایک تو یہ مشورہ دوں گا کہ راہ خدا عز و جل میں کچھ صدقہ کریں، خیرات کریں، دعا کی بھی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل عافیت ہوگی اور خیر ہوگی۔ صدقے کے علاوہ حضور کوئی جو ہے وہ ارشاد فرمائیں کہ دکھوں اور تکلیفوں سے انسان اپنے آپ کو کیسے جو ہے یہ بچا سکتا ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی تکلیف ہے تو اس میں ایک تو ظاہری اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ بعض تکالیف ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بندے کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے آتی ہیں، اس کو جو ہے دھیان میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بکثرت دعا کرے۔ اور صدقے کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ صدقے سے متعلق بکثرت روایتیں ملتی ہیں، احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے، مسکین کو کھلانا ہے، تو اس کی بہت ساری برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھانا کھلانے اور غم گساری کرنے، غریبوں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکتوں پر ایک پورا رسالہ تحریر فرمایا ہے، اور اس کے اندر کم و بیش 50 سے بھی زیادہ روایتیں اور اقوال جمع فرمائے ہیں کہ جو مسلمانوں کی غمخواری کرنے، صدقہ کرنے، خیرات کرنے، کھانا کھلانے، ان معاملات سے متعلق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کی برکت سے بندے کو کیا برکتیں عطا فرماتا ہے، اور بیماری سے، تنگ دستی سے، بے روزگاری سے اور اس طرح کی آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو ضرور برکتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آفات و بلیات، مصائب و علام سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے غلام سبحانی بھائی نے یو کے سے کال کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیمار مدینہ بنائے، مدینہ طیبہ کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بادب حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کے